والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدقت يا رب العالمين وصدقت يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی سال محرم الحرام کے پہلے عشرہ کے ایام گزر رہے ہیں اور آج محرم الحرام کی ہمارے ہاں 7 تاریخ ہے 8 تاریخ ہے محرم الحرام کا مہینہ کتنی عظمت اہمیت اور محرم الحرام کا مہینہ کتنی خصوصیات اور امتیازات لیے ہوئے ہے سب سے پہلے اس بات کو عرض کرنا ہے
قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد ربانی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ اصول کے مطابق مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں، یہ سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے طے فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی گئی کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور دوسری بات ارشاد فرمائی منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، عزت والے، احترام والے ہیں۔ حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے، انہیں اہل علم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے اشہر الحرم۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام۔ حرمت والے مہینے، عزت والے، احترام والے مہینے جنہیں اشہر حرم فرمایا گیا، وہ اشہر حرم 4 ہیں۔ گویا 4 مہینے باقی تمام سال کے مہینوں سے امتیاز والے ہیں، خصوصیت والے ہیں، ادب احترام والے ہیں۔ ان اشہر حرم میں، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام ہے۔ اور اگر محرم کے الفاظ پہ ہی غور کیا جائے تو اسی سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ محرم کا مفہوم، محرم کا معنی ہی یہ ہے وہ مہینہ جسے عزت دی گئی ہے، وہ مہینہ جسے حرمت دی گئی ہے، وہ مہینہ جسے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی، سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، عزت والے، ادب والے، احترام والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ یہ محرم الحرام ہے۔ اور محرم الحرام کی عظمت اور فضیلت کب سے ہے؟ محرم الحرام کی خصوصیت، امتیاز کب سے ہے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، آسمان و زمین کو پیدا فرما کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ گویا محرم الحرام کی خصوصیت، محرم الحرام کی اہمیت آج سے نہیں ہے، شریعت محمدیہ ہی میں اس کی خصوصیت نہیں ہے، یا دین عیسوی میں، شریعت عیسوی میں، شریعت موسوی میں اس کی حرمت نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی سے محرم کو عظمت، فضیلت، اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم واقعات اور بڑے تاریخی واقعات کے وقوع کے لیے اسی محرم الحرام کا انتخاب فرمایا۔ اور پھر یاد رکھیں، محرم الحرام کا سارا مہینہ حرمت والا، محرم الحرام کا سارا مہینہ عظمت والا، سارا مہینہ ادب احترام والا، لیکن پورے محرم الحرام کے مہینے میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کو زیادہ حرمت عطا فرمائی، زیادہ مقام عطا فرمایا۔ گویا پورے محرم الحرام میں ایک دن ساری تاریخوں سے، سارے ایام سے بڑھ کے ہے، اور وہ تاریخ ہے جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ عاشرہ سے ہے، اور بھئی عاشرہ کا کیا معنی ہے؟ 10۔ عاشورہ 10ویں تاریخ۔ گویا پورے محرم الحرام میں عاشورہ محرم الحرام وہ سب سے زیادہ اہمیت والا، سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہم واقعات کے وقوع کے لیے، اہم واقعات کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ نے عاشورہ محرم الحرام کا انتخاب فرمایا۔ اچھی طرح باتیں سمجھیں، یہ بڑی تربیتی باتیں ہیں۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے اہم واقعات کے وقوع کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اور احادیث کی دیگر بڑی مستند کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ محرم یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ نے یہود مدینہ کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان سے سوال فرمایا کہ تم روزہ کس وجہ سے رکھتے ہو؟ یہ عاشورہ کا روزہ، اس کا سبب، اس کی وجہ وہ کیا ہے؟ تو یہود نے جواب میں بتایا، ھذا یوم عظیم، حدیث کے الفاظ ہیں، ھذا یوم عظیم، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ ہمارے روزے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں بڑی عظمت ہے۔ اور وہ عظمت کیا، کس وجہ سے عظمت؟ بتانے لگے یہود مدینہ کہ اس دن کی عظمت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن ہمارے آباء و اجداد کے دشمن فرعون کو غرق فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کو اور ہمارے نبی علیہ السلام موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو آزادی کے لیے عاشورہ محرم کا انتخاب فرمایا، فرعون کو غرق کرنے کے لیے عاشورہ محرم کا انتخاب فرمایا، اس لیے آج کی تاریخ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور
بنی اسرائیل کی آزادی کا دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ یہ روایت تو ہے مستند صحیح ترین روایت، اور بعض روایات میں عاشورہ محرم الحرام کی تاریخ میں، عاشورہ محرم الحرام میں وقوع ہونے والے واقعات میں ان واقعات کو بھی لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے لیے جس تاریخ کا انتخاب فرمایا عاشورہ محرم الحرام ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پہ لگی، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، کفار کو، منکرین نوح کو غرق فرمایا، وہ عاشورہ محرم الحرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نار نمرود میں جو گلزار اور نار نمرود میں جو باغ عطا فرمایا، اور اس نار نمرود کو، آتش نمرود کو گل و گلزار بنایا، اور حکم آ گیا یا نار کونی بردًا و سلامًا علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے انتخاب کے لیے بھی عاشورہ محرم کا انتخاب فرمایا۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہی تھی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ آتش نمرود گل و گلزار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جو اپنے بیٹے، گمشدہ بیٹے یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اللہ نے اس واقعہ کے لیے بھی عاشورہ محرم کا انتخاب فرمایا۔ اور بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں ظاہر فرمائے، تو گویا یہ جو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روز اول سے بڑی خصوصیت، بڑی اہمیت، بڑے امتیازات رکھے ہوئے ہیں۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اور محرم الحرام کو ہمیں جو حکم دیا گیا، امت مسلمہ کو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ گزارنے کا جو حکم دیا گیا، ہم نے کیسے 10ویں تاریخ گزارنی ہے، اس کو عرض کرنے سے پہلے جو انتہائی ضروری باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ محرم الحرام روز اول ہی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں محترم، خصوصی امتیازات، خصوصی اہمیت کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کر دی گئی، اور امت مسلمہ کو اور عوام الناس کو انتہائی قرآن و سنت کے مخالف ذہن دیا گیا۔ وہ یہ کہ ہمارے عوام کے ذہنوں میں، قلوب میں یہ بات بٹھائی گئی کہ محرم الحرام سوگ کا مہینہ ہے، محرم الحرام غم کا مہینہ ہے، محرم الحرام انتہائی اندوہناک مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ، غم کا مہینہ اور افسوس کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں، محرم الحرام کو غم کا مہینہ، محرم الحرام کو افسوس کا مہینہ نہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، نہ پہلے کسی نبی علیہ السلام نے محرم الحرام کو غم کا مہینہ، ماتم کا مہینہ قرار دیا، نہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ ہمارے آقا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، بلکہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ قرار دینا، افسوس کا مہینہ قرار دینا، ماتم کا مہینہ قرار دینا سراسر جہالت ہے، نادانی ہے، شریعت کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ کوئی غم کا مہینہ نہیں، افسوس کا مہینہ نہیں، ماتم کا مہینہ نہیں۔ جب ہم نے یہ بنیاد ذہن میں بٹھا لی کہ بھئی محرم تو غم کا مہینہ ہے، محرم تو سوگ کا مہینہ ہے، اب اس بنیاد پہ جتنی عمارتیں تعمیر ہوئیں وہ ساری کی ساری عمارت غلط تعمیر ہوئی۔ جب بنیاد غلط ہو، ٹیڑھی ہو، اس ٹیڑھی بنیاد پہ تعمیر ہونے والی عمارت کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے کیا خوب بات فرمائی، خشت اول چون نہد معمار کج، خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ جب معمار پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دے گا تو پھر وہ پہلی جو اینٹ ٹیڑھی رکھی گئی ہے اس اینٹ پہ عمارت سریا تک بلند کر دو، وہ عمارت ٹیڑھی رہے گی۔ جب یہ بنیاد غلط بٹھا دی گئی کہ محرم سوگ کا مہینہ ہے، محرم غم کا مہینہ ہے، پھر اس میں انتہائی منکرات، انتہائی بدعات، توہمات، انتہائی رسومات جن کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ از خود محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے ہاں پیدا ہو گئے۔ جب ذہن یہ بٹھایا گیا کہ محرم غم کا مہینہ ہے تو کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں شادی بیاہ نہیں کرنا، محرم الحرام میں شادی نہیں کرنی، محرم میں کوئی خوشی نہیں کرنی۔ حالانکہ محرم الحرام میں شادی کرنا بالکل ویسے ہی جائز ہے جیسے باقی ایام میں شادی کرنا جائز ہے، جیسے باقی مہینوں میں شادی کرنا جائز ہے۔ محرم الحرام میں شادی کو معاذ اللہ منحوس سمجھنا اور محرم الحرام میں شادی نہ کرنے کے پہ زور دینا، یہ خالص جہالت اور خالص قرآن و سنت کے مخالف نظریہ ہے۔ قرآن و سنت میں محرم الحرام میں شادی کرنے کی کوئی حرمت نہیں ہے، اور اس شادی کرنے سے آگے بڑھ کے عجیب عجیب توہمات، رسومات، منکرات، ایسی ایسی باتیں جن کو کوئی بھی معمولی عقل بوجھ رکھنے والا انسان قبول نہیں کر سکتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں، بلکہ خود میرے پاس ایک مسئلہ آیا، کہتے ہیں جی ہم نے اپنی بہو کو لے کے جانا ہے تو بہو کے جو سسرال والے ہیں وہ بھیج نہیں رہے۔ تو میں نے کہا یار نہیں بھیج رہے تو تھوڑا ٹھہر کے لے جانا۔ کہتے ہیں جی محرم الحرام شروع ہو رہا ہے تو اس لیے محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بہو اور بیوی اپنے سسرال میں نہیں گزار سکتی، اس کے لیے اپنے میکے میں گزارنا ضروری ہے، اور یہ بڑی عام بات ہے، حالانکہ اس کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھنا، خاص محرم الحرام میں قبرستانوں میں جا کے مٹی ڈالنا اور قبروں کی لیپا پوتی کرنا اور یہ کجیاں ٹھٹھیاں بھرنا، اس کا محرم الحرام کی حرمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کی سب جہالت کی باتیں ہیں، منکرات ہیں، بدعات ہیں، اور منکرات بدعات کے بارے میں فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو قبرستانوں میں خاص محرم الحرام کی 10ویں کو 9ویں کو جانا اور مٹی ڈالنا، پھول ڈالنا، اس کا محرم الحرام کی حرمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی طرح محرم الحرام کی 9ویں کو 10ویں کو خاص حلیم پکانا، دیگے پکانا اور سبیلیں لگانا،
اس کا اہل سنت والجماعت کے شعار کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آپ کسی بھی مستحق کو کھانا پکا کے تقسیم کر دیں، کسی کے لیے اصال ثواب کر دیں، لیکن اس کے لیے خاص 10ویں اور 9ویں محرم کا انتخاب کرنا، یہ اہل تشیع کا شعار تو ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کا شعار یہ نہیں ہے۔ تو خاص سبیلے لگانا، خاص کھانے پکانا، تقسیم کرنا، اس کا محرم الحرام کی حرمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں کو 9ویں کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ سب کچھ باتیں تو ہماری اپنی وضع کردہ بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ جب آپ نے یہود سے یہ سنا کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی نصیب فرمائی تھی، آپ نے فرمایا میرا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے کہیں زیادہ تعلق ہے، لہٰذا میں بھی 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھوں گا۔ اور سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور قریش زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ والے بھی 10ویں محرم کی تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، لئن بقیت، اگر میں زندہ رہا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو گویا 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہی عاشورہ محرم الحرام کا مسنون عمل ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ 10ویں تاریخ سے ایک تاریخ پہلے یا 10ویں تاریخ سے ایک تاریخ بعد میں روزہ رکھوں گا۔ گویا 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہی وہ مسنون عمل ہے جو عاشورہ محرم الحرام میں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا توجہ تو فرمائیں نا کہ ہم جب شہداء کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، شہداء کربلا کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں، تو ہم پھر کہتے ہیں کہ شہداء کربلا پہ پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، اہل بیت بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، کربلا کی وادی میں پانی کو معصوم بچے ترستے رہے، اور ظالموں ایک طرف تم کہتے ہو معصوم بچے ترستے رہے، تم سبیلیں لگاتے ہو، ایک طرف تم کہتے ہو اہل بیت خانوادہ رسول بھوکے پیاسے شہید ہوئے، تم کھانے کھاتے ہو اور کھانے تقسیم کرتے ہو۔ یہ اہل بیت کے ساتھ شہداء کربلا کے ساتھ بھی مشابہت نہیں ہے بلکہ مخالفت ہے۔ شہداء کربلا کے ساتھ مشابہت بھی روزہ رکھ کے ہے۔ جیسے شہداء کربلا 9ویں 10ویں تاریخ کو بھوکے پیاسے رہے، تم 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو تاکہ بھوکا پیاسا رہ کے شہداء کربلا کے ساتھ کوئی مشابہت ہو۔ تو بس یہی مسنون عمل ہے کہ 10ویں تاریخ کو 9ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے، یا 10ویں کا اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ یہ وہ مسنون عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور اسی میں راہ نجات ہے۔ اور اگلی بات میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سن لیں کہ واقعہ کربلا کو بیان کرنا اور واقعہ کربلا کا اظہار کرنا اور واقعہ کربلا کی تفصیلات کو، مظلومیت کو بیان کرنا بالکل ٹھیک ہے، تاریخی واقعہ ہے، اس تاریخی واقعہ کو بیان کیا جائے، اس کے جو تاریخی واقعات کے یعنی واقعہ کربلا کے اسباب ہیں، اس کا جو پس منظر ہے اس کو بیان کیا جائے، اور واقعہ کربلا کے مقاصد کو بیان کیا جائے، شہداء کربلا کا تذکرہ کیا جائے۔ یہ ساری باتیں بالکل جائز ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن جس بات کی طرف میں آپ کی بڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض لوگ واقعہ کربلا کو بیان کرنے کی آڑ میں اور واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے اصحاب رسول پہ تبرہ کرتے ہیں، اصحاب رسول کی حرمت، اصحاب رسول کے احترام پہ وہ تنقید کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں کا نہ حسین ابن علی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ شہداء کربلا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور خاص کر بعض بدبخت واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور دیگر بڑے بڑے صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ گویا واقعہ کربلا کو بیان کرنے کی آڑ میں اصحاب رسول پہ تبرہ کیا جاتا ہے، واقعہ کربلا کو بیان کرنے کی آڑ میں صحابہ کرام کے معاذ اللہ تکفیر اور تفسیق کی جاتی ہے، اور واقعہ کربلا کی آڑ میں صحابہ دشمنی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، کیوں؟ ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نظر انتخاب سے مجھے چنا ہے، نبوت اور رسالت کے لیے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ واختار علی اصحابی، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے نبوت رسالت کے لیے چنا ہے، اللہ نے میرے صحابہ کو بھی ایسے ہی چنا ہے۔ جو اللہ کو پسند آیا اللہ نے میری غلامی میں دے دیا۔ اللہ نے صدیق اکبر کے قلب کو دیکھا، صدیق کو پسند فرمایا، وہ میری غلامی میں آ گئے۔ عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، سیدنا امیر معاویہ، حسن حسین اور ازواج مطہرات صحابیات، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کوئی شخص محنت سے، عبادت سے، ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، نہ نبی بنا ہے، اس طرح کوئی شخص اپنی ریاضت سے، اپنی عبادت سے صحابی بھی نہیں بن سکا۔ نبوت اور رسالت بھی چشم قدرت کا انتخاب ہے، اور صحابیت بھی چشم قدرت کا انتخاب ہے۔ اس لیے بعض لوگ واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے اصحاب رسول پہ تنقید کرتے ہیں۔ جو کسی بھی صحابی پہ تنقید کرے، کسی صحابی کی تنقیص کرے، معاذ اللہ کسی صحابی کی تکفیر کرے، صحابہ کو برا بلا کہنے والا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محرم الحرام کے تمام رسومات بدعات سے بچنے کی، اور محرم الحرام مسنون اعمال کرنے کی، اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔